سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام نذیر قربانی. جی ہاں، آج کے دور میں اتنے سال گزر گئے، ہمارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ قربانی کس پہ فرض ہے اور قربانی والے دن کیا کرنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں. مختلف لوگ جو ہے اپنی اپنی کہانی پیش کر رہے ہیں، لیکن آج آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارے علماء ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں. ان میں خواتین بھی آج کل آپ سب کے علم میں ہے، وہ کہتی جی ہم نے اسلامی تعلیمات میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہی میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے. دو تین لوگوں کی آواز بھی اس پروگرام میں شامل ہوئی. ایک خاتون ہے، پہلے اس کی آواز سنتے ہیں، چند الفاظ سنوا سکوں گا آپ کو، زیادہ نہیں، یہ سنتے ہیں. جی. صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ دینا کیوں ضروری ہے، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی. اچھا، عید والے دن یہ اس نے کہا ہے، وہ لفظ تھوڑے سے کٹ گئے، ہمارے پاس بڑا ویڈیو موجود ہے، اس کی تصویر بھی ہم اوپر لگائیں گے بورڈ کے اوپر. اس کے آگے بھی کچھ اسی طرح کے الفاظ تھے. قربانی کرنے سے پہلے بیوی کی 3 جگہ پہ بوسہ دینا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہو. اسی طرح پھر آگے جا کے اس نے 5 جگہ پر پیار سے دیکھنا، وہ بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی. اب کئی لوگ ایسی بحث وہاں پہ کر رہے ہیں، علماء جو ہیں. آج کے پروگرام میں ایک احمدی مفتی ہیں، ان کی آڈیو بھی شامل کریں گے، لیکن پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر بتائیں گے آپ کو کہ جو احمدی مفتی ہے انہوں نے حدیثوں سے کیا ثابت کیا ہے اور قربانی کن لوگوں کے لیے فرض ہے. اچھا، ایک تو یہ جو چیزیں سامنے آ رہی اس پر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ جو ہیں تمسخر اڑا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرنی اس خاتون کو. اور یہ کیوں کی جاتی ہے؟ صرف دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ چلے، لوگ جو ہے وہ دیکھیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ جو تماشا اس بیوی نے شروع کیا ہوا ہے یہ بالکل ہی اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے. ملا جلا رد عمل ہے، مذاق تو اپنی جگہ پہ. اور پھر کئی علماء یہاں پہ آ کے عجیب و غریب فتوے دے رہے، اور جہالت کا معیار ہمارا اتنا بلند ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس میں بتایا جا رہا ہے جی کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. اچھا جی، کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا وجہ ہے جی؟ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری شریعت ہے اس کے مطابق قربانی ہوتی ہے، تو آپ اگر کوئی مانگے بھی گوشت تو اسے انکار کر دیں کہ ہم یہ گوشت آپ کو نہیں دے سکتے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ مسیح برادری بھی ہے، ہندو برادری بھی ہے، اور بھی ہے، سکھ برادری بھی ہے. یہ بھی بات جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. جو اگر آپ دیکھیں تو قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پورا سال فرض کرے، کئی لوگ تو ایسے بھی ہے، مقصد تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ان لوگوں تک بھی گوشت پہنچنا چاہیے جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے. اس میں یہ نہیں کہا ہوا کہ مسلمان کو دیا جائے. اگر کوئی مسیح برادری کا ہے یا کوئی اور بھی ہے تو آپ اسے گوشت دے سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں اس میں ہے جس کو یہ علماء جو ہیں غلط رنگ دے رہے ہیں. اسلام کے اور بھی تو احکامات ہیں. مجھے یہ بتائیے، اگر پاکستان کی سرکار یا پاکستان کی عوام پوری دنیا کا صدقہ خیرات جو یہ کرسچن ممالک سے آتا ہے وہ کھا سکتے ہیں، تو اس وقت آپ کے فتوے کدھر کے؟ ایک سادہ سا سوال ہے. جیسے سیلاب آتا ہے یا کوئی آپ پہ آفت آتی ہے، نہ بھی آئے تو آپ مانگنے چلے جاتے ہیں، تو وہ جناب آپ کو پیسے پوسے دیتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے لیے سب کچھ حلال ہے. وہ آپ رگڑا دے دیں، اپنے اکاؤنٹوں میں ڈال لے. بے نظیر انکم سپورٹ بڑے بڑے لوگوں کی بیگمات کے اکاؤنٹوں میں چلے جائیں، وہ جا کے شاپنگ کرے، موج مستی کرے، کوئی ان کو پوچھنے والا. تو یہ منافقانہ جو بیانات ہیں یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اور ایسے بیانات پھر سادہ لوگ جو ہے تبصرے کرتے ہیں، کیونکہ جہالت تو ہمارے ملک میں
اتنی زیادہ وہ اس ختموں کی بات سے بھی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا. تو یہ جو اسلام پیش کیا جاتا ہے یہ وہ والا اسلام نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کے کئی ملنے والے ہوتے ہیں, ایسے ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ یہاں بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی دعوت ہے, قربانی کا گوشت ہے, یا وہاں پہ کوئی ایسے ہمارے دوست ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے, تو وہ بھی ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے؟ یہ سادہ سا سوال. اس جہالت سے یہ علماء اس لیے آپ کو باہر نہیں نکلنے دیتے. وجہ اس کی بتا دیتا, وجہ یہی ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے اس قابل نہیں رہی کہ ان کو اسلام تو دور کی بات, انسانیت کا بھی کچھ سبق دیا جائے. اسی وجہ سے پھر آپ ایسے ایسے فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں. علماء کے بعد عام آدمی بھی فتوے دینے شروع کر دیتا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں ہے اور کسی اسلامی ملک میں نہیں. اگر آپ کے کسی اور اسلامی ملک میں تو آپ کو کوئی ایسے فتوے جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گے. میں نے کل ایک ادھر دوست سے ملاقات ہوئی, کہتا میں 2 سال سعودی عرب میں رہا, میں کام کرتا تھا وہاں پہ, میں نماز پڑھنے جاتا تھا, کبھی کسی نے پوچھا تمہارا فرقہ کیا ہے, میں نے ہاتھ باندھ کے پڑھ لی, میں نے جس طرح کوئی مرضی پڑھ رہا ہے, کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. مگر ہمارا کیونکہ سسٹم یہ ہے کہ اپنی کرتوتیں آپ نے چیک نہیں کرنی, مگر دوسرے کی زندگی کے اوپر ہمارے اتنی فکر ہوتی ہے کہ اس پہ ہم فتوے لگاتے رہتے. تو یہ جہالت ہے, اور بدقسمتی اسے کہہ سکتے کہ یہ ساری جہالت جو ہے یہ پاکستان میں علماء نے پھیلائی اور قوم کو جاہل بنا دیا, اور اس کے مزے یہ خود لے رہے, مزے یہ خود لے رہے. اگر کہیں بھی یہ کہتے ہیں, فرض کرو کہ فتویٰ دیتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ احمدیوں کی ہے, وہ نہ پیو, تو خود یہ شیطان پی رہے ہوتے. آپ اپنے پہ فتویٰ نہیں چاہ رہی. وہ کہتے جو ہم لوگوں کے لیے کہتے وہ خود تھوڑا کرنا ہوتا. تو یہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے جو میں نے آپ کو چند مثالیں دی. اب قربانی کن لوگوں کے اوپر جائز ہے؟ جو حدیثوں سے ثابت ہوا ہے. یہ جی احمدیہ مفتی ہیں, ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ جو حقیقت ہے وہ اچھا کسی نے بھی یہ حدیث سے ثابت نہیں کیا یہ چیز نا, ہر بندے نے اپنی کہانی سنائی, ان کی سنتے ہیں. جی سر. قربانی کا حکم ایسا ہے کہ جو ہر حاجی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے, سوائے ایسے حاجی کے جس نے حج یعنی حج تمتع کیا ہو. تو بعض شرائط کے ساتھ حاجیوں کے لیے قربانی ذبح کرنا ضروری ہے, ورنہ نہیں. لیکن جو غیر حاجی ہیں, اپنے اپنے رہائش گاہوں میں رہتے ہیں, حج کے لیے وہ نہیں گئے, ان کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نمونہ اور افراد امت کو جو ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کیا کرتے تھے. حالانکہ ہجرت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بار حج کیا, باقی 9 سال مدینہ میں رہے اور عید کے موقع پہ قربانیاں کیا کرتے تھے. بلکہ امت کو یہ جو میں نے حدیث سنائی ہے یہ ترمذی میں ہے. ابن ماجہ کی حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص توفیق کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, اے لوگو, ہر گھر کو ہر سال قربانی کرنی چاہیے. کون سا ہر گھر؟ جو پہلی حدیث میں آیا کہ جو صاحب توفیق. بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ پتریاں دی کہ میں کو صحابہ میں تقسیم کر دوں تاکہ وہ قربانیاں کر سکیں. 1 سالہ بکری بچ گئی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اسے اپنی طرف سے قربان کر دو. ابن ماجہ میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنا چاہتے تو آپ 2 ایسے مینڈے خریدتے تھے جو موٹے ہوتے تھے، سینگوں والے اور خسی ہوتے تھے. ان میں سے ایک آپ اپنی امت کی طرف سے ذبح کرتے تھے اور دوسرا اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف. احادیث میں بڑی کثرت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قیام مدینہ میں ہر سال عید الاضحی کے موقع پر قربانیاں کیا کرتے تھے. یہ ہر چیز حدیث سے پیش کی گئی. اور ابھی جو آپ کو پہلی کہانی سنائی یا آپ علماء کی یہ جتنی بھی اس وقت ویڈیوز چل رہی ہیں اس پہ غور کرے تو کوئی حدیث نہیں بتا رہا، سنی سنائی بات کسی علماء نے جو بتا دیا اسی طرح آگے چلتی رہی، پھر اپنا اسے مسالے لگا کے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں یورپ میں جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مکان پہ ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے، مکان کی قسط جا رہی ہے، یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے. تو یہاں پہ اس حدیث نے صاف واضح کر دیا اور صاف آپ کو یہ میسج دے دیا کہ کس پہ قربانی فرض ہے. مقصد بھی آج کے پروگرام کا یہی تھا. تو جو بھی علماء اس وقت آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ قوم کو یا یہ جو لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس چھوٹے رہ گئے، خود انہوں نے چھوٹے رکھے ان کے مغز، کیونکہ زیادہ انہوں نے ان کا مغز جو ہے وہ خود کھایا اور خراب کر دیا. ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور جو ٹھیک راستہ ہے جس طرح ابھی مفتی صاحب نے حدیث سے ثابت کیا اور بتایا، اب یہاں پہ احمدیوں کے لیے بھی مشکل ہے پاکستان میں، لیکن کیونکہ احمدیہ لوگوں کا ایک اپنا نظام ہے، ایک اپنا سسٹم ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ ایک رسید کٹوا سکتے ہیں. افریقہ کے کئی ممالک ہے، دوسرے بھی انڈیا ہے یا یہ آپ کا بنگلہ دیش ہے، تو وہ وہیں پہ ان کے نام کی قربانی ہو جاتی. تو یہ چیزیں جو ہے دوسرا راستہ بھی ہے. اگر فرض کرے وہاں پہ پاکستان میں احمدیوں کو اذان نہیں دینے دیتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے. اگر نماز نہیں پڑھنے دیتے تو گھر میں پڑھ لیتے. تو راستے مختلف ہوتے ہیں، وہ اختیار کر لے، جو حالات ہیں اس کے مطابق چلیں. یہاں پہ آخر پہ میں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ جتنی اس وقت زیادہ یہ ٹیمیں بنائی جانی پاکستان میں جو احمدیوں کی نگرانی کریں گی تو کوئی اپنی مشکل میں ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کے خلوص کو، آپ کی نیکی کو اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس میں جو راستہ ہے وہ آپ کو ہم نے بھی بتا دیا اور آپ سب کو ویسے بھی پتہ ہی ہے. پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہالت کہاں جا رہی ہے، عروج پہ جا رہی ہے، مگر جو اچھی بات کرتے ہیں ان کی بات سمجھنے والے کم لوگ ہیں، اس پہ اعتراضات کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر